جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ آپ کا ایسے گزر گیا، پھر آپ نے اس کو باجماعت قرار دے دیا، تب سے یہ باجماعت پڑھی جاتی ہے. اور یہ احادیث کی کتابوں میں کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان ہو کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے، کسی کتاب میں نہیں. لفظ تراویح کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ 8 تراویح ہوتی ہیں، کسی کتاب میں نہیں. تراویح کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں جمع کا لفظ ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان فرمایا ہے، امام بہقی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، موطا امام مالک نے، امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے جی کہ نماز تراویح جو ہے یہ لفظ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد ہے ترویحہ. ترویحہ، اور ترویحہ راحت سے ہے، راحت، راحت کہتے ہیں آرام کرنے کو، سکون کو. جب اس کا نام تراویح رکھا گیا تو اس کی باقاعدہ تاریخ ہے. اسلام کا ہر لفظ جو بولا جاتا ہے وہ بامانی ہوتا ہے. ہماری زبان کے الفاظ بے معنی ہیں. ہم اندھے کا نام رکھ دیتے ہیں نور دین، اندھے کو نور دین کہتے ہیں، یہاں کے اس کی یعنی نام نے اس کا نور دین رکھ دیا. عربی زبان میں ہر لفظ بامانی ہے. یہ تراویح کا لفظ بامانی ہے، اس کی واحد ہے ترویحہ. اور ترویحہ اس کو کیوں کہا گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور جتنی دیر تراویح کی نماز 4 رکعت پڑھی ہوتی تھی نا اتنی دیر آرام کرتے تھے، اس کو کہتے ترویحہ. اب عربی میں تراویح جمع کا لفظ ہے، ترویحہ جو ہے وہ واحد ہے، اور اس کا ایک درمیانی صیغہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تثنیہ. تثنیہ، تثنیہ اس کا ترویحتین کہیں گے اس کو، ترویحتین. اور ترویحتین کا مطلب ہے 8 رکعت. جس کو عربی آتی نا عربی، اور دیانتدار عربی دان ہے وہ کبھی بھی تراویح 8 نہیں کہے گا. 8 پر تراویح کا لفظ لگتا ہی نہیں ہے. 8 پر تراویح کا لفظ لگتا ہی نہیں. ایسی بات بنا رکھی ہے لوگوں نے، اور لوگ لگے ہوئے پیچھے لڑ رہے ہیں، بات مانتے نہیں. میرے پاس 2 رسالے ہیں اہل حدیث حضرات کے، ایک کا نام ہے الاعتصام اور ایک کا نام ہے 7 روزہ اہل حدیث. اس کا شمارہ ہے جلد نمبر 30 شعبان 1401، جمعۃ المبارک 3 جولائی 1981، شمارہ نمبر 49. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تراویح جو ہے نا، لفظ تراویح جمع ہے اور اس کی واحد ترویحہ. بس آگے تشریح نہیں کی. تشریح کا تو پھنس جائیں گے. قوم کہے گی ہم کو تو ساری عمر تم نے 8 پر لگا دیا تو تم ترجمہ کیا کرتے ہو. اب لوگ غور سے تو نہیں نہ پڑھتے، ہم بھی نہیں غور سے پڑھتے کچھ، بس سنا سنایا ایسے کیا چلے گئے. یاد ہے کہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد ہے ترویحہ. کسی سے پوچھ لو جس کو عربی آتی، صبح کاپی لے لیجیے اور مسجد پھریے. ہے جی، کچی پکی روٹی والوں کے پاس نہیں جانا، جو 1 سال لگا کے بھاگے ہوئے اور مسجد میں قبضہ کیا ہوا ان کے پاس نہیں جانا، کسی پڑھے لکھے عالم کے پاس جانا. وہ کہ بھائی جناب یہ تراویح کا لفظ بتا دو کہ یہ واحد ہے کہ جمع ہے. وہ کہے گا جی جمع ہے. اس کو پوچھو تو اس کی واحد کیا ہے؟ وہ کہے گا اس کی واحد ترویحہ ہے. ترویحہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا ترویحہ یہ ہوتا تھا کہ 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہ بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہمیں کہ تراویح جمع ہے اور ترویحہ اس کی واحد ہے. ذرا تثنیہ تو بتا دو. تثنیہ کا ترویحتین، جب ترویحتین کہیں گے تو اس کا مطلب 8 رکعت نماز. 8 رکعت نماز پر لفظ تراویح لگتا ہی نہیں ہے. احادیث میں اس کا نام ہے قیام رمضان. احادیث میں اس کا نام ہے قیام رمضان. اور جب نیت کرتے ہیں
دو رکعت نماز قیام رمضان، 2 رکعت نماز قیام رمضان، 2 رکعت نماز قیام رمضان، اس طرح کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک زائد عبادت ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی روزہ رہ جاتا ہے تو پھر بعد میں اسے روزے کی تو قضا ہوتی ہے لیکن نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، چونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں اگر کوئی ایک نفلی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے، اور یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اتنی ہی تنہا ہوتی ہے جتنی رمضان سے پہلے ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اتنی تنہا میں بے شمار نعمتیں آدمی کھاتا ہے، یہ رزق میں برکت کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں تک اس خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے فضائل بیان کیے ہیں، ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے ہیں، آپ نے تراویح کی نماز کا بیان کیا ہے، آپ نے ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر بیان کیا، ایک نفل کو ایک فرض کے برابر بیان فرمایا ہے، ہاں جی، پھر اس کو صبر کا مہینہ فرمایا ہے، پھر اس کا ثواب جنت فرمایا ہے، یہ غریب پروری کا مہینہ فرمایا ہے، رزق مومن کے رزق میں اضافہ فرمایا ہے۔ اب اس مضمون کو آپ نے ایک اجتماعی صورت دینے کے لیے اس کا ایک اور رنگ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ روزہ تو رکھا سب نے، انڈیویجولی رکھا ہے، ہر ایک نے روزہ رکھا ہے، لیکن روزے داروں کو ملانے کے لیے، ان میں محبت قائم کرنے کے لیے، ان میں پیار قائم کرنے کے لیے، ان میں یکارنگت قائم کرنے، مواخات قائم کرنے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے روزے کی افطاری کرایا کرو۔ افطاری کرانا، روزوں میں افطاریاں ہوتی ہیں نا، تو افطاری کرانا یہ ایک وہ عمل ہے جس کی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں یہ الفاظ ہیں، من فطر صائما، کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ کریم اسے 3 انعامات عطا فرمائے گا۔ افطاری کرانے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کرانے والے کی گردن کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری کر دے گا۔ اور نمبر 3، بغیر کمی اور نقصان کے جتنا ثواب روزے دار کو ہے اتنا ہی ثواب افطاری کرانے والے کو رب کائنات عطا فرمائے۔ اب یہ آپ نے ثواب بیان کر دیا رغبت دلانے کے لیے، اور یہ ثواب حقیقت کے مذاق کے طور پر نہیں، حقیقت کے طور پر بیان کیا، جو ایسا کرے اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا، یہ حقیقت بیان فرمائی، ترغیب دلائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو شوق دلانے کے لیے یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب کسی کو نظر آئے کہ مجھے یہ نتیجہ ملے گا، یہ ثمرہ ملے گا، تو وہ آدمی شوق سے کام کرتا ہے، اور یہ کوئی ہرس نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ کہ تم میری راہ میں ایک روپیہ خرچ کرو تو میں تمہیں ایسے ہی جیسے ایک دانہ زمین میں دبا دو تو 700 دانے ملتے ہیں اس میں سے، تو تمہیں میں 700 گنا اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ شوق دلایا، یہ شوق دلایا۔ تو یہ شوق لینا اور شوق کا سیکھنا سکھانا یہ تو خوبی کی بات ہے، اس میں کوئی حرص نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور بڑے متقی ہوتے ہیں، اور بڑے صالح ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، جی بڑے صابر و ذاکر و شاکر لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا جنت کے لالچ میں عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ وہ اپنے معیار کی بات کرتے ہیں، میرے معیار کی بات نہیں، کہ مجھے تو لالچ ہے۔